السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میرا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وقال تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تمام تعریفیں، ساری بڑائی اور پرشنسا اسی ایشور کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا، ہم سب کا، اس پوری سرشٹی کا اکیلا پیدا کرنے والا ہے۔ بڑائی اور پرشنسا اسی کے لیے ہے جو ہر جگہ موجود ہے، سرو ویاپی ہے۔ بڑائی اور پرشنسا اسی کے لیے ہے جو سرو گیانی ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خدا، وہ خالق، وہ مالک ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے اس سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہے، پریچت ہے۔ ہمارے ارادے کیا ہیں، انٹینشن کیا ہے، وہ بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ ہماری باتیں سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ وہ ہم سے بہت قریب ہے، اور ہم میں سے اکثر کا یہ ایمان ہے، وشواس ہے کہ ایک دن ہم سب کو اسی کی عدالت میں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کا، پورے جیون کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ درود و سلام، ایشور کی وشیش کرپا اور شانتی ہو ان تمام پیغمبروں، رسولوں، عیش دوتوں، سندیشتاؤں پر جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے، مانوتا کے مارگ درشن کے لیے ایشور کی اور سے، اللہ کی اور سے سمے سمے پر اس دھرتی پر بھیجے جاتے رہے، اور وشیش روپ سے آخری نبی، انتم پیغمبر، آخری سندیشتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی ہند یو پی مشرق کو بدھائی دینا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی مہم، 10 روزہ مہم کا آغاز وہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً ربیع الاول تو ہر سال آتا ہے، لیکن اس مہم کو اس انداز میں منانا اور لوگوں کو بتانا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے، بلکہ آپ کا پیغام، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کا مشن وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اس کا تعارف مسلمانوں میں بھی ہو اور ہمارے برادران وطن جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ان میں بھی ہو۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس مہم کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ آج کے اس افتتاحی پروگرام میں، ادگھاٹن سماروہ میں موجود ہمارے بہت ہی معزز مکرم جناب آنند وردھن صاحب، جناب مولانا سیف عباس صاحب، محترم مولانا علاء الدین ندوی صاحب، مولانا طاہر مدنی صاحب،
اور جماعت اسلامی ہند حلقہ یو پی مشرق کے امیر پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر ملک فیصل فلاحی صاحب، اور یہاں موجود میرے تمام بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ابھی ہم نے ہمارے وقتاؤں سے مقررین سے، جن میں ہمارے علماء حضرات موجود ہیں، انہوں نے بھی بہت اہم باتیں، بنیادی باتیں تاریخ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کی، اور ہمارے برادر آنند بردن صاحب نے جو کچھ سماج میں وہ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں، اپنے انوبھو اور تجربات کی روشنی میں انہوں نے بہت اہم باتیں ہم کو بتائی اور ہماری ذمہ داریاں بھی انہوں نے یاد دلائی۔ میں اس موقع پر ان باتوں کو نہ دہراتے ہوئے آج کے حالات میں، پوری دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس میں، اور ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور سے، ان حالات میں اسلام کی شکشائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون اور ان کی شکشائیں کیسے ہمارا مارگدرشن کر سکتی ہیں، اس پر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس جلسے کا منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، بڑائی، ان کے فضائل، یقیناً وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ خاص طور سے آج کی اس مجلس میں ہمارے مسلم بھائی بہن بھی موجود ہیں، اور ہمارے دوسرے دھرموں کو ماننے والے یا دھرم کو نہ ماننے والے ہمارے بھائی بہن بھی موجود ہیں۔ ہم سب کے لیے اس میں کیا سندیش ہے، اس کی طرف میں کچھ منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اشارے کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن کی 2 آیتیں الگ الگ جگہ سے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی 70 نمبر کی آیت ہے، جس میں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو، انسان کو، ہیومینٹی کو، پوری مانو جاتی کو ہم نے تکریم سے اور عزت سے نوازا ہے۔ اس کائنات میں، اس سرشٹی میں اللہ کی سب سے بہترین جو کرتی ہے، تخلیق ہے، وہ انسان ہے۔ اس کو اس آیت میں بتایا گیا ہے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، مگر سب سے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ انسان ہے، بنی آدم۔ لقد کرمنا، ہم نے اس کو تکریم اور عزت دی۔ اس آیت کا جب اللہ نے انسان کو عزت دی تو ہم پر یہ لازم ہے کہ کسی کو عزت دینے کے لیے اس کا انسان ہونا کافی ہے۔ کوئی شرط نہ لگائیے عزت دینے کے، کسی کو عزت دینے کے لیے کسی اور شرط کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس مذہب کو مانتا ہے، نہیں مانتا، اس پر عزت لازم ہے۔ انسان کی تکریم، اس کی جان کی تکریم وہ ہم پر لازم ہے۔ آگے اور بھی باتیں ہیں لیکن اس کو میں اوائڈ کرتا ہوں۔ لیکن یہ کہ ساری انسانیت اللہ کی نگاہ میں ایک ایک جان بہت قیمتی ہے۔ انسانی جان اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے اسے ہماری نگاہ میں بھی قیمتی ہونا ہوگا، اور ہر حال میں اس کی حفاظت، اس کی تکریم کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا ہم کو پورا کرنا ہوگا۔ دوسری آیت جس پر ہمارے کئی
مقررین نے بھی اظہار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایشور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک کرپا بنا کر بھیجا ہے، دیا ہے، مرسی فار آل ہیومن کائنڈ۔ یہ صرف اعلان نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور جیون اگر ہم دیکھیں تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ میں اس موقع پر کچھ باتیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اسلام جو عربی کا شبد ہے، اس کا مطلب اور ارتھ ہے خدا کے آگے، ایشور کے آگے، اس سرشٹا کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سمرپت کر دینا، کمپلیٹ سرنڈر ٹو دا ول آف گاڈ۔ یہ اسلام کا ارتھ ہے، اور اسلام کا ایک ارتھ شانتی بھی ہے، پیس بھی ہے، اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ انسان کے دل میں بھی اور اس دنیا میں بھی پائیدار امن، استھائی شانتی تبھی آ سکتی ہے جب انسان ایشور کی آگیاؤں کے آگے سمرپن کا راستہ اپنائے۔ اس کے آگے سمرپن کا راستہ اپنائے بغیر اس دھرتی پر نہ انصاف قائم ہو سکتا ہے، نہ شانتی آ سکتی ہے۔ اس لیے اسلام جو شبد ہے وہ امن اور سمرپن، اور اگر آپ اس کا الٹا کر دیں، جو ویکتی ایشور کے آگے سمرپت نہیں ہوتا، سمرپن نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تکبر کرتا ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے، وہ اپنی بڑائی کا اعلان کرتا ہے۔ اور یہ تکبر اور یہ گھمنڈ اور یہ جو بڑائی ہے خدا کے مقابلے میں، اپنے سرشٹا کے مقابلے میں، یہی اس دھرتی پر سارے فساد کی اور سارے انیائے کی جڑ ہے۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ایک سمرپن کا راستہ ہے خدا کے آگے جھک جانا، اور دوسرا تکبر کا راستہ ہے جو شیطان نے اپنایا، وہ فساد کا راستہ ہے، بگاڑ کا راستہ ہے، اشانتی کا راستہ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے۔ ایک اور بات میں اس موقع پر اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی، بہت سے مسلمان بھائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شروعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام کی شروعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ اسلام کی تکمیل سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغام کو لے کر آئے اور اس کی تکمیل کے لیے آئے۔ اس کی شروعات اس وقت سے ہوئی جب سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، جو نبی بھی تھے، وہ اس زمین پر بھیجے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کی شروعات ہے، اور ان کے بعد جتنے نبی اور پیغمبر آئے، جن میں سے کچھ کا ذکر قرآن میں ہے، وہ تمام کے تمام نبی، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام جو نبی اور پیغمبر ہیں، یہ سب اسلام کے نبی اور پیغمبر ہیں، ایشور کے آگے سمرپن کا سندیش دینے والے۔ جب ہم اسلام کہتے ہیں تو یہاں ہمارے ملک میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس دھرم کی بات کرتے ہیں جو عرب میں پیدا ہوا، جو عرب سے شروع ہوا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ایشور کے سمرپن کا سندیش دینے والے یہ تمام نبی اور پیغمبر تھے جو دنیا کے ہر حصے میں آئے، ہم ان میں سے کسی کو بھی کسی میں فرق نہیں کرتے، ان سب کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔
کوئی مسلمان اس وقت تک صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا، جب تک وہ ان تمام نبیوں کو، تمام پیغمبروں کو جن کے نام قرآن میں آئے ہیں اور وہ جن کے نام قرآن میں نہیں آئے ہیں ان سب کو پیغمبر تسلیم کرے۔ اور پھر یہ بھی کہا لا نفرق بین ایدی، یعنی ان نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، یہ کہ ہمارا نبی بڑا اور ان کا نبی چھوٹا، فلاں نبی بڑا اور فلاں چھوٹا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تمام نبی اور پیغمبر اللہ کے، ایشور کے بھیجے ہوئے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا نبی، میں سمجھتا ہوں ایسے کہنے کے بجائے آپ کہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، سب کے نبی ہیں۔ اسلام صرف ہمارا اسلام نہیں ہے، سب کا اسلام ہے۔ قرآن صرف ہماری کتاب نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، اس طرح اسلام بھی اور قرآن بھی اور اللہ کے تمام نبی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں۔ یہ بات، یہ پیغام ہم کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ایک بات اور ہم لوگوں کو سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں، وہ یہ کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی اور پیغمبر نہیں بن سکتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی خوب عبادت کرے، تپسیا کرے تو وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ نہیں، کسی کی عبادت اور تپسیا اس کو نبی کے مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ نبی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، منتخب کردہ ہوتا۔ کوئی کوشش کر کے نبی بننا چاہے، نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال کے بعد بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ کام اور یہ پیغام ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے۔ چونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں اس طرح کے سوال آتے ہیں، تو یہ بتائیں لوگوں کو کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی اور پیغمبر نہیں بن سکتا۔ پھر لوگوں کو یہ بات بھی بتانے کی شاید ضرورت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی کا خیال نہیں ہے، یہ کسی کے وچار نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات نہیں ہیں، یہ ان کی کوشش سے سوچا ہوا کوئی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا ورڈ، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں نبی کو اپنی طرف سے نہ بڑھانے کا نہ گھٹانے کا بھی اختیار نہیں۔ اس طرح سے قرآن کا تعارف ہمیں اس سماج میں کرانا چاہیے کہ قرآن یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم لوگوں سے کہیں کہ قرآن کا یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس دعوے کو پرکھیں، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ لیکن یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہی گئی وہ باتیں اور تعلیمات اور آپ کے ذریعے کیا گیا عمل، وہ حدیث ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث کا جو فرق ہے اور جو ان کا تعلق ہے، وہ لوگوں کو سمجھانا ہمارے ہندوستانی سماج میں وہ بہت اہم ہے۔ اور یہ بتانا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف قرآن بھیج دیتا، کتاب بھیج دیتا، پیغام آ جاتا، سندیش آ جاتا اور وہ لوگوں تک پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی نہیں سمجھا۔ پیغام کے ساتھ اس پیغام کا عملی نمونہ اور ماڈل بھی چاہیے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قرآن کی عملی تفسیر ہے، ورکنگ ماڈل ہے، پریکٹیکل ماڈل ہے۔ جو تعلیمات قرآن میں دی گئی ہیں اس کا عملی نمونہ
وہ قرآن میں عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے آج کے اس ماحول میں. خاص طور سے یہاں باتیں آ گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا کیا حال تھا, ان کو کیا سمجھا جاتا تھا. خرید و فروخت کی چیز ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں عورت کو وہ مقام دیا, اس کو وہ آزادی اور انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی دی کہ وہ اپنی پہچان خود, اس کو ایک پرسنل آئیڈینٹی, عورت کی ایک پرسنل آئیڈینٹی اسلام کہتا ہے, اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. اس کو وہ اختیار دیا, اس کو حقوق دیے, وراثت میں حق دیا, مہر کا حق دیا. وہ سب ہم باتیں جانتے بھی ہیں اور دہراتے بھی ہیں. غلاموں کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور آخری خطبہ حجۃ الوداع کا جو ہوا اس میں ان تعلیمات کو دہرایا گیا کہ کس طرح آپ کمزوروں کے ساتھ, اس وقت غلاموں کا مسئلہ تھا, آج ہمارے ملک میں کمزور طبقات کا مسئلہ ہے. ایک بڑی آبادی ایسی ہے جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا, جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, ان کو وہ بنیادی وہ ڈگنیٹی اور عزت نہیں ملتی, اور چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے. تو اس ملک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد ہو, اور یہاں انسان کو اتنی ذلت دیکھنی پڑے, یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. کیسے ہم انسان کو وہ عزت دلائیں. اتنی بڑی آبادی جو دلتوں کی ہے, آدیواسیوں کی ہے, اور جو اور بھی زیادہ, یہاں تو جاتیوں کے اندر بھی جاتیاں اتنی زیادہ ہیں. اسلام کا پیغام اس ملک کے لیے ہے کہ آئیے ہم سب کو اٹھائیں اوپر, دبے کچلے گرے ہوئے لوگوں کو, جن کو لوگوں نے اپنے پیروں تلے روندا ہے, ان کو گلے لگائیں, ان کو اٹھائیں اور بتائیں کہ تم برابر ہو. کسی تمہارے اور ہمارے درمیان, انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آپ اور سب چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی جائیں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے, تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. اگر صرف اس تعلیم کو اس ملک میں ہم عملاً اختیار کریں اور اس کے لیے کام کریں, اس کے جو تقاضے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وہ زبردست تبدیلی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور بات میں اس موقع پر جس کی طرف ہمارے علماء کرام نے بھی توجہ دلائی, اسلام ہمیشہ امن چاہتا ہے, ہمیشہ صلح کو پسند کرتا ہے. معاہدات, پیس کانٹریکٹ, ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر تصادم کو, ٹکراؤ کو, وائلنس کو ہر ممکن ٹالنے کی کوشش کی, ہر ممکن ٹالنے کی کوشش کی. ہاں جب کوئی راستہ نہ بچا, مجبوری ہوئی, تو ظاہر ہے پھر اس کا علاج کرنا پڑا, لیکن ہر ممکن کوشش کی ٹالنے کی. میں نے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ چیزیں, آج کل تو انٹرنیٹ بہت مدد کر دیتا ہے, تو میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے 23 سالہ دور میں جتنے بہت سے لوگ اسلام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جنگوں کی تاریخ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسلام کی تاریخ کو ایک دوسرے طور پر ہمارے جو مصنفین ہیں, علماء حضرات ہیں, ان کو ایک نئے سرے سے اس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں. لیکن وہ حقیقت دیکھیے آپ, پوری 23 سالہ زندگی میں 1018 لوگوں کی موت ہوئی جنگ میں, جس میں 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 مسلمانوں کے علاوہ جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ان میں 759, 1018 لوگ. آپ دیکھیں دنیا کا اتنا بڑا انقلاب
کتنی کم قیمت، انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، انسان کی جان کی اور اس کے خون کی کیا حرمت ہے، اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ناگزیر تھا، مگر 1018 لوگ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار میں 20 ملین 2 کروڑ لوگ مارے گئے فرسٹ ورلڈ وار میں۔ 2 کروڑ کس کو کہتے ہیں؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں 80 ملین 8 کروڑ لوگ مارے گئے۔ دونوں ورلڈ وار میں ملا کے 10 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہیروشیما ناگاساکی میں 3 دن کے اندر جو بم گرا اس میں 2,10,000 لوگ مارے گئے، اور بعد میں جو مارے گئے ان کا حساب نہیں ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہوا، پارٹیشن ہوا اور فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی، ہندو مسلمان سب شامل ہیں اس میں۔ 5 لاکھ لوگ۔ گجرات میں سن 2002 میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، 2000 سے زیادہ، جس میں اکثریت مسلمانوں کی، بلکہ سارے تقریباً مسلمان، ان کو شہید کیا گیا۔ 1984 میں سکھوں کے خلاف وائلنس ہوا، تقریباً 3000 سکھوں کا قتل کیا گیا۔ فلسطین اور غزہ میں پچھلے 2 سال سے جو کچھ چل رہا ہے ہمارے سامنے، 1 لاکھ، تقریباً 1 لاکھ لوگ شہید ہو چکے، جس میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی۔ یہ باتیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک اسلام کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف آج کا یہ نظام ہے جو انسان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، اس کی نگاہ میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آج کے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج ملک میں نفرت کا ماحول ہے، نفرت پھیلائی جا رہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ برائی کو ہم برائی سے دفع نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ برائی کو بہترین بھلائی کے ساتھ دفع کرو۔ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، وائلنس کا جواب وائلنس نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو بتاتی ہے کہ ہم کو ایک بلند اخلاق اختیار کرنا ہے، جو اسلام کا طریقہ اور اسلام کا جو معیار ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ عدل اور انصاف اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ایک لفظ میں اسلام کو بیان کرنا ہو، ایک لفظ میں اگر اسلام کو بیان کرنا ہو تو میں عرض کروں گا کہ وہ عدل ہے، انصاف ہے، جسٹس ہے۔ اور مجھے قرآن کی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا، واضح نشانیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، میزان عطا کیا، تاکہ انسانی سماج میں عدل قائم ہو سکے، انصاف اور جسٹس قائم ہو سکے۔ آج اس ملک میں جسٹس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہو رہی ہے، لیکن ہمارا مقام یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بات کریں۔ یقیناً ہمیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے، لیکن یہاں جس پر بھی ظلم ہو رہا ہو، جو بھی مظلوم ہے، جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہو، یعنی دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنے اور انصاف کرنے کی بات اسلام
کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کیسے خطرناک دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کیا، کیسے لوگ آپ کے اخلاق کے ذریعے سے کیسے لوگ آپ کے قدموں میں آ کے گر گئے، بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہم کو کامیاب فرمائے، اور اس موقع پر ہمارے مسلم بھائی اور بہن ایک طرف تو یہ کہ اپنی زندگیوں سے اسلام کا نمونہ ہم پیش کریں، اور دوسرا ایک اپنے برادران وطن کے سامنے اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، یہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ ان کو تعارف کرائیں، تاکہ بہت سی غلط فہمیاں جو آج سماج میں پائی جاتی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، ان کو روکنے میں ہم کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔